رسول الله طال بي الحنين وأرق موجتي شوق دفين. اگلا سوال یہ آیا ہے کہ تقلید کی تعریف بیان فرما دیں. تقلید کی سب سے صحیح معتبر اور جامع معنی جو تعریف ہے وہ حافظ عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے. ایک دن میں ان کی مجلس میں تھا تو فرمان لگے کہ ایک عرب سے میری تقلید کے حوالے سے بات ہوئی. تو میں نے جو تقلید کی تعریف کی وہ یہ تھی کہ قبول قول ینافی الکتاب والسنہ، کہ کسی کا قول، کسی امتی کی بات کو جو کتاب و سنت کے منافی ہے اس کو قبول کر لینا اور قرآن و سنت کے مقابلے میں اس کو دین بنا لینا، یہ تقلید ہے. اور یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے. یعنی ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات و ارشادات ہوں، ان کے مقابلے میں امتیوں کی بات کو دین کا درجہ دینا، یہ تقلید. اور یہی پہلے جو لوگ تھے امتوں کے جو ہلاک و برباد ہو گئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، ان کے اندر یہ خصلت موجود تھی کہ انبیاء کی پاکیزہ تعلیمات کے مقابلے میں انسانوں کی باتوں کو دین کا درجہ دیتے تھے اور انبیاء کی مخالفت پر وہ کمر بستہ ہو جاتے تھے. یعنی انسانوں کی باتوں، ان کے اقوال کی بنیاد پر اللہ کی وحی کو وہ جھٹلا دیتے تھے. ہر دور میں ایسا رہا ہے. اسی تقلید کی وجہ سے انبیاء کو قتل بھی کر دیا گیا تھا، اور یہی وہ تقلید تھی جس کی بنیاد پہ لوگ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی مخالفت پہ درپے ہو گئے تھے. تو یہی تعریف جو حافظ عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ تعالی نے پیش کی ہے. حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اعلام الموقعین کی جلد 2 صفحہ 250 کے اندر یہ تعریف پیش کی، الاعراض عن القرآن و سنن و آثار الصحابہ. تقلید کیا ہے؟ تقلید یہ ہے کہ قرآن سے، احادیث صحیحہ سے اور آثار صحابہ سے اعراض برتنا، ان سے منہ موڑ لے انسان. واتخاذ رجل بعینہ معیارا علی ذالک، اور تقلید شخصی کرنا، یعنی ایک شخص کو کھڑا کر دیں، اس کو معیار بنا لیں آپ حق و باطل کے حوالے سے، دوستی اور دشمنی کے حوالے سے، اور اس کی باتوں پر قرآن و سنت کو پیش کریں، نہ کہ اس کی بات کو قرآن و سنت پر پیش کریں. وَتَرْكُ النُّصُوصِ لِقَوْلِهِ، اس کی بات کی بنیاد پر قرآن و سنت کے دلائل کو رد کر دیں کہ ہمارا امام یہ کہتا ہے. کوئی آیت کریمہ پیش کرے، کوئی حدیث پیش کرے، تو وہ قرآن و سنت اور حدیث اور آثار صحابہ اور امت کے اجماع کے مقابلے میں ایک انسان کی بات کر دیں کہ ہمارے مذہب میں تو یہ ہے، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے، ہمارے امام صاحب یہ کہتے ہیں. وَأَرْضُهَا عَلَيْهَا، اور قرآن و سنت کے دلائل اس پر پیش کریں، نہ کہ اس کی بات کو قرآن و سنت پر پیش کریں. وَقَبُولُ كُلِّ مَا أَفْتَى بِهِ، اس کے ہر فتویٰ کو لے لیں اور اس کے مخالف جس کی بات ہے اس کو رد کر دیں. تو یہ تقلید ہے. تو ہمارے ہاں یہی تقلید جو ہے نا وہ رائج ہے کہ ایک شخص کو اپنا امام بنا لیا، تقلید شخصی جو ہے نا وہ شروع کر دی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف ائمہ دین ہیں، ایک طرف اہل السنہ ہیں، ایک طرف اللہ کا گروہ حزب اللہ، اور ایک طرف فرقہ ناجیہ، اور ایک طرف جو ہے نا طائفہ منصورہ ہے. ان تمام کے مقابلے میں ایک انسان کو لا کھڑا کر دیے جائے تو امت کی تباہی بربادی کی بنیاد اسی دن ڈال دی گئی تھی کہ ان سب کے مقابلے میں ایک انسان کو کھڑا کر دیا گیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ہمارا مقتدا اور ہمارا پیشوا ہے، اس کی باتیں ہمارے لیے حجت ہیں. تو اس بنیاد پر لوگوں نے امت کے اجماع کو بھی جھٹلا دیا، لوگوں نے صحیح حدیث کا رد اور حتیٰ کہ انکار کر دیا، اور قرآنی آیات کی من پسند تعویلات کر کے اور من پسند اس کی تشریحات اور تفسیریں کر کے ان کو اپنے امام کے مذہب کے مطابق موڑنے کی کوشش کی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف کی الاعراض عن القرآن والسنن وآثار الصحابہ واتخاذ رجل بعینہ معیارا علی ذلک وترک النصوص لقولہ وعرضها علیہ وقبول کل ما افتى به ورد قول ما خالف، یہی تعریف معتبر ہے انشاءاللہ العزیز. اور حافظ صاحب نے اس تعریف کو بہت مختصر لفظوں میں بیان فرمایا کہ قبول قول ینافی الکتاب والسنہ، کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی انسان کی بات
کو لے لینا اور قرآن و سنت کے مقابلے میں اس کی بات کو دین بنا لینا، تو یہ تقلید ہے۔ تقلید دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مذموم تقلید ہے جس کی تعریف ہم نے آپ کو بیان، ایک ممدوح ہے جو لغوی اعتبار سے ہوتی ہے، اصطلاحی اعتبار سے نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم بالصواب۔